نے تو وہ کارنامہ کون سا جو اس نے سر انجام دی؟ کوئی قرآن مجید کے جو مقامات تھے مشکل، اس پر کوئی تفسیر لکھی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی حدیث کی خدمت کی، کوئی امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کی، الٹا یہ کہا کہ جو کافر بھی ہو بے شک وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت کرو، اور انگریزی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا کہ میرے دین کے دو ہی حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور وقت کی حکومت جو برطانیہ۔ ایک کتاب نہیں پہلی سے لے کر آخری تک جس میں اس بات کو چھوڑا، اور باتیں ناغہ کر دی ہوگی انگریز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، سایہ خدا بندی ہے، جو دل میں بھی ان کے خلاف برا سوچتا ہے وہ ملعون ہے، پلید ہے، ناشکرہ ہے، احسان فرما۔ ایسی اچھی حکومت تو کبھی ہماری اپنی بھی نہیں تھی، غلامی اور یادداشتیں لکھ لے کر بھیجیں ملکہ وکٹوریہ کو، کیسر ہند کو، کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی جماعت بھی سر انجام، میں تنہا وہ کام 80 الماریاں بھرتی ہیں میری کتابوں میں جن میں نے لکھا ہے عربی میں اور دوسرے، بلکہ یہ بھی کہ میں دوسرے ملکوں میں بھی بھیج رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں جہاد کا جو مسئلہ ختم ہو جائے۔ میں نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور وہ مہدی اور مسیح ہے جس کے یہ منتظر ہیں کہ وہ تلوار لے کر آئے گا، وہ بھی میں نے بات ختم کر دی کہ تلوار والا کوئی نہیں آئے گا۔ تو جہاں جہاں میری کتابیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے راستہ بنتا جائے گا۔ اس لیے جب عراق پر قبضہ کیا نامرادوں نے تو اس وقت صرف قادیان میں چراغاں ہوا تھا، اور خلیفہ بشیر الدین محمود احمد نے کہا اگر خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں والنٹیئر بن کر، رضاکار بن کر انگریز کی فوج میں آتا۔ مسلمان رو رہے تھے خوشیاں، ان کا ملت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل یہ ایک الگ کافر گروہ ہے اور انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ جب سے یہ نامراد اٹھے مسلمانوں کی رئی سے ہی سلطنتیں بھی کمزور ہوگی، بجائے اس کے کہ حضور تو فرماتے ہیں ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام رہ جائے گا، الٹا ہوا کہ وہ ملتیں زور پکڑ گئیں، مسلمان کمزور ہو گئے، دن بدن ہمارا دائرہ سکڑ رہا۔ اس کے آنے سے کیا برکت ملی ہے کہ کون سی بات حاصل ہوئی لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بن گیا جو ہمیں کافر کہتا کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، نہیں رشتہ نہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ایک فتنہ، اور یہ